بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ ایک موقع عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کریں کہ اصل مقصد زندگی کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنے کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ زندگی بھر کا مقصد ہے، ایک دو دن کا کام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسان کر دیا کہ تھوڑا سا وقت اپنی مصروف زندگی میں سے نکال کر ہم اس مقصد کے لیے مل کے بیٹھ جائیں، متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ تو بس جتنا شکر ادا کیا جائے، شکر کا غلبہ رکھا جائے۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ویسے تو زندگی میں ہر طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں، آدمی کی طبیعت کے موافق بھی آتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق بھی آتے ہیں اور مرضی کے خلاف بھی آتے ہیں۔ زندگی اسی کا مجموعے کا نام ہے، کبھی حالات سازگار ہیں، فیوریبل ہیں، کبھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر آدمی غور کرے تو دیکھے گا کہ زیادہ تر حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کا ہی معاملہ ہے، اور اس پہ نظر جانے لگے اور آدمی کے اوپر یہ شکر کا غلبہ ہو، شکر کی حالت زیادہ ہو۔ ہاں ایسی باتیں بھی ہوں گی جو طبیعت کے مطابق نہیں ہے اور جس پہ رنج بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، صدمہ تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس پہ آدمی صبر کرے۔ لیکن اگر دیکھے گا تو زیادہ تر جو ہوں گے اس پہ شکر ہی کا موقع ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کسی پر کہ اس کی ذہن، اس کی نظر، توجہ اس طرف جانے لگے جو پازیٹیو تھنگز ہیں زندگی میں اس کے، اور ہر آدمی دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کی زندگی میں پازیٹیو، تو اس کی طرف رہے نظر اور شکر کی عادت غالب رہے، اور کچھ وقت دن میں فارغ کر کے شکر کرے۔ اب ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ ایک وقت مقرر کر کے ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے آدمی یہ کام کرے، لیکن یہ ہو کہ بھئی ایک وقت ایسا ضرور ہوگا جس میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کروں گا۔ ایک جنرل سا آئیڈیا ہو آدمی کو، جس وقت بھی اسے موقع ملتا ہے، دفتر جا رہا ہے گاڑی چلاتے ہوئے، یا رات میں گھر آ کے واپس سونے سے پہلے، یا اگر کوئی اور وقت اس کو ملتا ہے کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایکٹیولی ایفرٹ کر کے سوچے کہ پازیٹیو تھنگز کتنی ہیں میری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے فنکشن صحیح کیے ہوئے ہیں۔ ایک ذرا سی چیز گڑبڑ ہو جائے تو ڈاکٹروں کے چکر لگنے لگتے ہیں، تکلیف الگ ہوتی ہے، پیسے الگ خرچ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ جانے لگے۔ گھر ہے، بیوی بچے ہیں، سکون چین ہے، اپنی صحت ہے، عافیت ہے، گھر والوں کی ہے، عزیز و اقارب کی ہے، ورنہ اگر کوئی جان پہچان میں بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو آدمی کا سارا نظام جو ہوتا ہے وہ دھرم برہم ہو جاتا ہے، طبیعت اس کی الجھ جاتی ہے اور توجہ اس دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ آدمی کو شکر کرنا، اور سب سے بڑھ کے جو شکر ہے وہ تو اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد مسلمان پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی کہ ایمان کی دولت سے نوازا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے نام لینے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہم لوگ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن یہ نعمت اللہ کی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بھئی تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو یہ شکر غالب رہے، اور یہ جو لمحے ملتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی مصروف زندگی میں سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، کچھ اپنے کو یاد دہانی کرائیں، بات چیت کر لیں، تو اس سے جو ہے یہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عزم اور جو ہمارے ڈٹرمنیشن ہوتا ہے یہ پھر سے رینیو ہو جاتا ہے، ری افرم ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی جو کمی کوتاہی ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر سے بہتر انسان اور بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی کوشش ہے کہ ایک بہتر سے بہتر انسان بن جائے، اور بہتر انسان ہی بہتر مسلمان بن سکتا ہے۔ ہم لوگ پڑھاتے ہیں پروفیشنلزم اس میں اپنے میڈیکل پروفیشن میں، تو اس میں یہی ہم لوگ بار بار وہ کرتے ہیں پروفیشنلزم میں کہ اگر آپ ایک بہترین انسان ہوں گے، ہیومن بینگ ہوں گے، بہترین ایک اچھے ڈرائیور ہوں گے، ایک اچھے ہسبینڈ ہوں گے، ایک اچھے اسپاؤس ہوں گے، تبھی آپ اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی اسی وقت اچھے ہوں گے جب ایک بہترین انسان ہوں گے۔ انسانیت ہے نہیں اور بننے چاہ رہے ہیں اچھے مسلمان، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بار بار فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی کو بزرگ بننا ہے، قطب بننا ہے، ابدال بننا ہے تو کہیں اور جائے، اگر انسان بننا ہے تو ہمارے پاس آئے۔ تو ہم تو انسانیت سکھاتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں انسان بنا دے، یہی سب سے بڑی بات ہوگی، اور یہ بزرگی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بات کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں حضرت کی اصلاحی مجالس ہے۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رمضان میں خاص مجالس کرتے ہیں اصلاحی، اور یہ ہوتی ہیں سالکینی کے لیے ہوتی ہیں، جو لوگ آ کے اعتکاف کرتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کی مسجد میں تقریباً 1000 لوگ اعتکاف کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ باقاعدہ اجازت لے کے اور جن کو جگہ دی جاتی ہے، اور جب کہ کوئی انتظام نہیں ہوتا ان کی طرف سے کہ کھانے پینے کا، سب اپنا الگ الگ کرتے ہیں، یہ کوئی اجتماعی وہ نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر مختلف مشائخ کے متعلق ہوتے ہیں، حضرت کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض بہت خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں پچھلی دفعہ حضرت نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو عالم بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں تو ہوتی ہے لیکن عالم بیداری میں بھی ہوتی ہے۔ تو ان کی تربیت کے لیے حضرت ہر سال یہ مجالس فرماتے ہیں، تو ان میں سے پڑھتے ہیں، مبارک مجالس ہیں، رمضان کی ہیں، حضرت کی ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ایمان والوں سے خطاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے مطلب حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، کچھ مرتبہ کر کے گنتی پوری کر کے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی رٹ لگاؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تمہاری زبان پر ذکر جاری ہو۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز درجے کے اعتبار سے افضل درجہ کس بندے کا ہوگا؟ اور یہ صحابہ کا بھی دیکھیں، ان کو حرص ہے، ان کو ایک شوق ہے، ان کو ایک وہ ہے، کوشش ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں حضور سے سوال کریں جو آخرت کی کامیابی، آخرت میں اعلیٰ درجات کی ذریعہ بنے گی۔ تو حضور سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کو سب سے زیادہ درجہ ملے گا۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ذکر ہے کہ دل و دماغ تو کہیں اور مشغول ہیں اور زبان سے ذکر کر رہا ہوں،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں، لیکن دھیان کہیں اور ہے۔ اور یہ ہم سب کا ہی حال ہے۔ ہم جب شروع میں ذکر شروع کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ بھائی ذکر کی طرف دھیان رہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ معنی کی طرف دھیان رہے کہ بھائی کیا پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، الفاظ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ دل میں تو ایک خیال کی چکی چل رہی ہوتی ہے، مشین، دنیا جہان کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا خیال آ جائے، اور اصل مقصود یہی ہے کہ بھئی اللہ کا خیال آئے کہ اللہ ہے، اللہ کا یہ ذکر میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھ کو، تو لیکن دھیان کہیں، فکر کہیں، دل کہیں، دماغ کہیں، تو ایسے ذکر سے کیا فائدہ؟ اور یہ آتا ہے، اور یہ آدمی کو بعض دفعہ کہتا ہے بھائی فائدہ کیا، اس سے تو بہتر ہے کہ میں کروں ہی نہ وہ ذکر۔ لیکن یاد رکھیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ارے اگر صرف زبان کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، چاہے دل و دماغ کہیں اور مشغول ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی دولت ہے۔ ارے یہ دولت کیا کم ہے کہ جسم کے تمام اعضاء میں سے ایک عضو تو ان کی یاد میں مشغول ہے، تو یہ کیا کم چیز ہے کہ زبانی سے ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہی پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ یہ کہ ہاں نہیں، دھیان نہیں ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، اس کی بھی کوشش کرنی ہے، اور ایک آدمی پہ کیفیت بھی طاری ہو کہ بھائی اللہ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذکر کو سن رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ناقدری ایسی بھی نہ ہو کہ زبان سے جو ذکر ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھے کہ یہ ردی ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کا کام ہے مایوسی پیدا کرنا، آدمی کو راستے سے ہٹا دینا، اس کو یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ فائدے کی چیز ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ مایوسی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، یہ تو نہیں کہے گا اس سے کہ چھوڑ دو، لیکن اس طرح سے ذکر کی اہمیت کو ذہن سے نکال دے گا، تو بھئی یہ کیا فائدے کا ذکر، جبکہ آدمی جب بیٹھے ذکر کرنے تو نیت کر کے، دھیان کر کے بیٹھے کہ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو اور کثرت سے کرو، اور یہ کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، تو ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ تو یہ کہ یہی کیا کم نعمت ہے کہ زبان سے ذکر ادا ہو رہا ہے۔ اور فارسی کا ایک مشہور شعر ہے کہ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، یعنی زبان پہ تو تسبیح ہے اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال ہے۔ این چونی تسبیح کہہ دارد اثر، ایسی تسبیح میں کیا اثر ہوگا، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں یہ ترمیم کی اور فرمایا کہ شعر کہنے والا حقیقت شناس نہیں ہے۔ بر زبیں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دارد اثر، یعنی اگر دل میں یہ خیال آ بھی رہا ہے گائے گدھے کا، تب بھی یہ تسبیح بے اثر نہیں ہے، اثر کر کے رہے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ آپ یہ دیکھو کہ کپڑا اگر آپ کی نیت بھی نہیں ہے اس کو رنگنے کی، اور آپ چاہتے بھی نہیں ہیں، غلطی سے بھی رنگ میں گر جائے گا تو رنگین ہو جائے گا۔ تو رنگ ایسی چیز ہے وہ کپڑے کو رنگین کر دیتی ہے، تو اللہ کا ذکر تو اس سے بڑھ کے چیز ہے، وہ تو ضرور رنگین کرے گا۔ ہاں یہ پتہ نہیں چل رہا ہم کو کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ ہمارے پاس وہ حس نہیں ہے، وہ میٹر نہیں ہے، وہ ابھی تک قوت نہیں بحال ہوئی ہے جو بتائے ہم کو کہ یہ جو ہے یہ ذکر اثر کر رہا ہے۔ لیکن ذکر تو پہلے دن سے اثر کرتا ہے۔ ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو بہت جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کا قطرے ٹپک رہے ہیں، اور قطرے ٹپکتے ٹپکتے ٹپکتے
سالہ سال گزر جاتے ہیں اور جس پتھر پہ ٹپکتے ہیں وہاں پہ اچھا خاصا گڑھا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ جو ہے یہ اس میں پہلے قطرے کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، دوسرے قطرے کا نہیں تھا، یہ تو صرف آخر میں جا کے گڑھا بنا، یہ غلط بات ہے۔ پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے اثر، اسی لیے اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے معمولات کی پابندی پر، اور یہ کہ بھائی مس نہ ہو جائیں، کم از کم ان کی اہمیت بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ذکر تو فائدہ کرتا ہے پہلے دن سے، اور یہ بے اثر نہیں جاتا، اور اس کا اثر ہوتا ہی ہے۔ زبان کا ذکر اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ اگر زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوگی تو پھر دل کبھی بھی اللہ کے ذکر سے آباد نہیں ہوگا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، وہ تو پہلے قدم پہ روکنا چاہتا ہے شیطان کہ اس سے آگے بڑھی نہیں، وہ الجھائے رکھتا ہے، دوسری چیزوں میں مصروف رکھتا ہے، وقت نکلوا دیتا ہے، ذکر کے وقت ہزار چیزیں یاد دلا دیتا ہے، ہو یہ کام بھی رہ گیا، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی نہیں ہوا، یہ کر لیتا تو بہتر ہے، یہ دیکھیے یہ چیک کر لوں تو اس کے بعد کروں گا، تو وہ اپنا پوری کوشش کرے گا اور اسی کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو آج کل سب سے بڑا ڈسٹریکشن یہ فون ہے، تو ہمارے حضرات بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو تو سائلنٹ پہ کرو، بند کرو، اس کی نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے نا یہ ہر وقت نہیں بجنی چاہیے، ٹن 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 ٹن، یہ آدمی کا اسٹریس لیول بڑھاتی ہے، اس کو نروس کرتی ہے، انگزائٹی پیدا کرتی ہے، پتہ نہیں کیا خبر آ رہی ہے، کیا وہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، توجہ تو بہت قیمتی چیز ہے، وہ تو اللہ کی طرف رہنے کی چیز ہے، اور یہ تھوڑی کہ بھائی ٹیلی فون آ گیا تو ٹیلی فون پورا وقت اس پہ جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، تو اس کو تو سائلنٹ کرو، آف پہ کرو۔ آج کل سلیپ موڈز آ گئے ہیں، بھائی جب معمولات ادا ہو رہے ہیں تو اس کو نہیں چیک نہیں کرنا بالکل بھی۔ اور ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ بھائی نماز کے بعد سارے لوگ اپنے فون ایسے چیک کرتے ہیں کہ جیسے قبولیت کا میسیج آ رہا ہے کہ بھائی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری جو ڈسٹریکشنز ہیں، کوئی ایسی خبر نہیں آنے والی ہے انشاءاللہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی آپ 15 منٹ میں 10 منٹ میں انقلاب نہیں آ جائے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہو جائے گی کہ اگر میں اور آپ بے خبر اس سے رہ گئے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس سب کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے کنٹرول میں ہونا ہے، فون میں مجھے کنٹرول نہیں کرے، اور چیزیں مجھے کنٹرول نہیں کریں، اور یہ جو وقت ہے یہ میرا قیمتی وقت ہے، میں نے اپنے معمول میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ 10 منٹ 15 منٹ 30 منٹ جتنے بھی ہیں وہ فارغ کیے۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جب کسی کوئی ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو ایک دستور العمل دیتے ہیں، ایک کتابچہ چھپا ہوا ہے، وہ حضرت ہی کے پاس ہوتا ہے، حضرت ہی دیتے ہیں جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو حضرت اس میں کلیریفیکیشنز ہیں کہ بھائی مقصد کیا ہے کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا، اور ساری تفصیلات ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس میں حضرت نے واضح کر دیا کہ بھائی آپ اگر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے دل میں فارغ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، آپ کا ارادہ نہیں لگتا، آپ مینٹلی یا فزیکلی پریپیئرڈ نہیں ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے اس وقت سیریسلی سنسیئر ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ کے معمولات ہوں وہ ادا کریں، آپ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو اگر آپ 1.5 گھنٹہ فارغ نہیں کر سکتے اپنے مشغول معمول میں سے تو میرا وقت اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ بہت کلیئر حضرت نے کر دیا ہے اس کو، اور حضرت کیا تو اتنی زیادہ وہ ہے کہ اگر 6 مہینے تک کوئی کانٹیکٹ میں نہیں رہتا کسی صورت میں تو پھر حضرت معذرت کر دیتے ہیں کہ یہ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ سنسیئر نہیں ہیں۔ تو یہ وقت تو فارغ کرنا ہے، اور اس وقت کی قدر کرنی ہے، اور اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، اور بنتے بنتے بنے گا۔ شروع میں مشکل ہوگی، آسان نہیں ہے۔ پرانی بگڑی ہوئی عادتوں کو، کوئی آدمی کی عادت ہے وہ روز صبح 10 بجے اٹھتا ہے، تو اگر اس سے کہا جائے کہ 4:30 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ، کبھی ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اس کو تو گنجائش دینی ہوگی کہ بھائی آخر وقت میں 6:15 بجے
بلکہ 6:30 بجے نماز قضا ہوتی ہے، تو 6:25 پہ اٹھ کے بس آدھا فرض پڑھ لے، کم از کم اتنا تو ہو کہ نماز قضا نہ ہو، یہ گنجائش دینی ہوگی اس کو۔ اور پھر وہ جب اس پہ پکا ہو جائے گا تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہاں بھئی وقت پہ اٹھ کے کم از کم جماعت سے تو ادا کرو نماز، تو آہستہ آہستہ کر کے وہ کرے گا۔ بعض ہوتی ہیں طبیعتیں، ان میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا جوش جذبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو کچھ ہو جائے میں تو کروں گا۔ اور ہے مشہور واقعات ہیں، مشہور شاعر تھے جگر مراد آبادی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو پینے پلانے کے عادی تھے، مشہور تھے بہت پینے پلانے کے لیے، لیکن تھے نیک، اور ان کے خاندان والے تمام جو لوگ تھے وہ بھی نیک تھے، اور نمازی پرہیزگار باقی لوگ تھے۔ تو ایک دفعہ وہ مل گئے حضرت مجذوب صاحب کو کسی مشاعرے میں، مجذوب صاحب بھی شاعر، وہ بھی شاعر، تو مجذوب صاحب سے کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تھانہ بھون حاضر ہوں حضرت حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی صاحب کی خدمت میں، لیکن کیا کروں کہ مجھے عادت پڑی ہوئی ہے شراب پینے کی، میں شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا ایک دن بھی۔ تو مجذوب صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ایسا تو مناسب نہیں ہے کہ آپ وہاں آئیں تھانہ بھون اور وہاں آپ حضرت کے مہمان ہو کے شراب پئیں، یہ تو نامناسب بات ہوگی، تو بات آئی گئی ہو گئی۔ مجذوب صاحب تھانہ بھون آئے، حضرت تھانوی سے ذکر آیا ایسی باتوں باتوں میں، تو حضرت تھانوی نے پوچھا مجذوب صاحب آپ نے کیا کہا ان کو، جب انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھانہ بھون آ جاؤں، تو مجذوب صاحب نے کہا کہ میں نے کہا ایسا تو مناسب نہیں ہے، تو حضرت فرمانے لگے حضرت کے چہیتے سب سے لاڈلے سر چڑھے منہ چڑھے جسے کہتے ہیں نا خلیفہ تھے، حضرت نکالتے تھے ان کو، جاتے نہیں تھے، اگر کبھی ناراض ہوتے تھے نا وہ حضرت سے یعنی ناز میں آ کے وہ کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو حضرت فرمانے لگے مجذوب صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ سمجھ گئے دین کو، تصوف کو، تو آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا جس حالت میں ہو آ جاؤ، چاہے پیتے ہو نہیں پیتے ہو، جو بھی حالت ہے آ جاؤ۔ تو مجذوب صاحب نے یہ بات جگر مراد آبادی کو بتا دی، جگر مراد آبادی پر اتنا اثر ہوا اس بات کا، اسی دن قسم کھا لی کہ ایک گھونٹ نہیں پیوں گا، مرنے کے قریب ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا نہیں پئیں گے مر جائیں گے آپ کی اتنی پرانی سالوں سال کی عادت ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں پیوں گا، قسم کھا لی ہے نہیں پیوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شفا دی، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر مولانا اسماعیل منگلوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، ان کے مریدوں میں شامل ہوئے۔ تو بعض لوگوں میں ایسا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ زبان کا ذکر اس راہ کی پہلی سیڑھی ہے، اگر زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوگی تو پھر دل کبھی بھی اللہ کے ذکر سے آباد نہیں ہوگا، یعنی پہلی سیڑھی پہ تو قدم رکھے بغیر راستہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو شخص اس پہلی سیڑھی کو قطع نہیں کرے گا اس کے دل میں اللہ کی یاد کیسے سمائے گی؟ اس لیے زبان سے ذکر کرنا اللہ کی طرف بڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اور اللہ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کا پہلا زینہ ہے۔ اگر زبان سے ذکر نہیں ہے تو گویا پہلی سیڑھی ہی موجود نہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ زبان سے ذکر کا کیا فائدہ جبکہ دل متوجہ ہی نہیں، بلکہ زبان سے ذکر کرتے رہو چاہے دل لگے یا نہ لگے، جمعیت خاطر پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن تم ذکر کرتے رہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے نام کی رٹ لگاؤ، رفتہ رفتہ اللہ اسی کے ذریعے دل کو بھی متوجہ فرما دیں گے۔ اگر فرض کریں ساری عمر دل اس طرف متوجہ نہیں ہوا تب بھی زبان سے ذکر بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ایک تو اول یہ ہوگا کہ ذکر خود ایک نور ہے، اور انشاءاللہ اس سے ایک نورانیت رفتہ رفتہ پیدا ہوگی، اور اس میں آسان ہوتا جائے گا آدمی کے لیے
اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اور اگر خدا خواستہ نہیں بھی ہوتا تو آخرت کا سرمایہ تو جمع ہوتا ہی رہے گا نا, وہاں پہ تو ہوگا. وہاں پہ جب اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کا شمار کیا جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنا فائدہ مند تھا. اور حدیث میں یہ مفہوم آیا ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے اور پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اس کو بالکل ہی نا امیدی ہو جائے گی. تو پھر ایک چھوٹا سا پرچی نکلے گی اس کی نیک اعمال کی, اور وہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی اور وہ پلڑا جھک جائے گا صرف ایک چھوٹی سی پرچی کی وجہ سے, اور اس پہ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. تو یہ ایسا کلمہ جو 70 سال کے کافر, مشرک, بددین, بے دین کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے کوئی خاص ذکر, اپنی خاص کوئی وہ بتائیے چیز. تو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. انہوں نے کہا یہ تو سب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو بھی لا الہ الا اللہ ان سے بھاری ہے. اس کی جو قدر ہے وہ پتہ چلے گی آخرت میں. آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے, اس وقت پتہ چلے گا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عارفی فرمایا کرتے تھے یہ ذکر ایک انرجی اور توانائی ہے, لہٰذا صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے یہ انرجی اور توانائی حاصل کرو. ایک نیوٹریشن ہے, ایک آپ کو ایک قوت عنایت کرے گی, انرجی عنایت کرے گی. اسی لیے اللہ کا ذکر دلوں میں توانائی پیدا کرتا ہے, ارادوں میں توانائی پیدا کرتا ہے, ہمت میں طاقت عطا کرتا ہے, اور پھر اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر شیطان اور نفس سے مقابلے کے لیے ہمت پیدا ہوتی ہے. لہٰذا نفس اور شیطان کو شکست دینے میں ذکر کو بڑا دخل ہے. پھر یہ ذکر کرنے والا شیطان سے مغلوب نہیں ہوتا, اور اسی زبانی ذکر ہی کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے. تو یہ بار بار پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں 2-3 دن تو پھر یہ ہوگا کہ چلنے پھرنے کے, اپنے کام کرنے کے, ضروریات کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اسی طرح جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں, ہمارا ذکر ہوتا ہے, ہمارے جو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, یہ بھی ایک آدمی کو توانائی, قوت, انرجی, نیوٹریشن فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس کو اچھے کام کرنے کا طاقت دیں, جذبہ پیدا کریں, اور برائیوں سے روکنے کی قوت پیدا کریں. اور یہ بات تجربے کی ہے کہ جب بھی گڑبڑ ہوتی ہے معمولات میں, آدمی اپنے معمولات چھوڑتا ہے, ڈھیلا پڑ جاتا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کو وہ شوق, وہ ذوق جو اچھے کام کرنے میں ہوتا ہے اس میں بھی کمزور پڑتا جاتا ہے, اور جو پہلے ہوتا ہے جذبہ کہ برے کام نہیں کروں, برائی سے رکوں, برائی کی نفرت ایک دل میں, طبیعت میں ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. اور آج کل یہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے, اور اس میں سب لوگ ہیں, کیا سالک, کیا مجذوب, کیا پڑھے لکھے, کیا دیندار, کیا غیر دیندار. وہ ایک چیز سے شروع ہوئے, اشتہار ہے, اشتہار سے ویڈیو ہے, ویڈیو سے کچھ اور ہے, اور اس سے کچھ اور ہے, اور اس سے کچھ اور ہے, اور پھر جا کے فواحشات اور منکرات اور صریح ایسی چیزوں میں آدمی چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا جس پہ فضل نہ ہو تو وہی ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو متوجہ کر دیں, توبہ کی توفیق عنایت کر دیں, تو وہ واپس پلٹ آتا ہے, ورنہ پھر دوسری طرف آدمی نکل جاتا ہے. تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کم از کم صلاحیت رکھی ہوئی ہے دل میں کہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں. ہمارے حضرات اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اس کی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر یہ آدمی کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بہت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے
کہ اچھا کام کر کے تمہیں خوشی ہو اور گناہ کام کر کے تمہیں ندامت ہو تو خوشخبری سنو، تم ایماندار ہو۔ تو اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان لوگوں میں سے کیا جو ایماندار لوگوں میں سے۔ بس اس ایمان کی قدر کریں، اس کو بچا بچا کے قبر تک لے جانا ہے۔ اور ہمارے حضرت بار بار اس بات کی تکرار کرتے ہیں کہ بھئی اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جائیں، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ زندگی تو بالآخر ختم ہو ہی گی، کسی کو نہیں معلوم آج ختم ہوگی، کل ختم ہوگی، 10 سال میں، 20 سال میں، 100 سال میں، لیکن ختم ضرور ہوگی۔ اور پھر کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہ جائے گا مجھے آپ کو۔ کروڑوں لوگ آ کے گزر گئے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا نقش چھوڑ گئے ہیں دنیا پہ، باقی کسی کو بھی یاد نہیں، کوئی یاد نہیں۔ جو لے گیا اپنے ساتھ وہ لے گیا، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، باقی میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے اور اللہ کا فضل۔ بس اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا مانع المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہ، وہ گناہ جن کا ہمیں معلوم بھی نہیں کیا وہ گناہ ہے ہم نے کیے ہیں یا العالمین، ہزارہ گناہ ایسے کر رہے ہیں ہم لوگ جن کا ہمیں علم بھی نہیں، جن کی طرف توجہ بھی نہیں، دانستہ کر رہے ہیں، نادانستہ طور پہ کر رہے ہیں۔ یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کیجیے جن سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، واپس آ جائیں۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین، یا مانع المستجیرین، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائیے جو باغی ہو جائیں، جو گناہ کریں اور نڈر ہو جائیں، جو آپ کے سامنے دیدہ دلیری سے گناہ کریں۔ یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں قائم رکھیں، دین پر واپس آنے کی توفیق عنایت فرمائیں، جب بھی غلطی ہو جائے واپس آنے کی توفیق عنایت فرمائیں، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین، یا مانع المستجیرین، ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، ہمارے ارادے، ہمارا عزم، ہماری ہمت سب کمزور ہے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین ہماری مدد و نصرت فرمائیے، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد و نصرت فرمائیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، ہمارے ارادے کو، ہمارے عزم کو اپنے کرم اپنے فضل سے مضبوط فرما دیجیے، جو رستے کی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے، دین کی صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے۔ تمام وہ خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے انہوں نے آپ سے پناہ مانگی۔ یا العالمین اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت عنایت فرمائیے، سچے ان کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین، یا مانع المستجیرین آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے ہم لوگوں کی، پاکستان اور تمام مسلم ممالک کی بہت حفاظت فرمائی اس کرونا کی وبا سے بھی۔ یا العالمین جو باقی کچھ بچا ہوا ہے اس کو بھی دور فرما دیجیے، پوری انسانیت سے اس وبا کو دور فرما دیجیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دیجیے، اور عافیت اور صحت اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عافیت کے ساتھ عنایت فرمائیے۔ یا العالمین ہمارے گھر والے، بیوی بچوں، عزیز و قارب، رشتہ داروں، والدین، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات سے، سانحات سے، دیر پا موذی بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار ثانیوں سے، چوری ڈاکے سے، ہر طرح کے شر سے حفاظت میں رکھیے۔ یا العالمین
یا العالمین حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے، یا غیث المستغیثین یا ماد المستجرین، ہمارے بچے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے جان کی، ایمان کی، صحت کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ رائج الوقت جتنے بھی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کی ذرائع ابلاغ ہیں ان سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا العالمین کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، یا العالمین افغانستان میں، ہر جگہ پہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عنایت فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور عرشی ومظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔